حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو نبی آنا کوئی نہیں، نہ ذلی نہ بروزی نہ اصلی نہ جعلی، نہ تشریح نہ غیر تشریح. تو اب قیامت تک اس دین کو بلند رکھنا یہ حضور کے امت کے علماء، صوفیاء، زہداء اور عفا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قیامت تک حضور کے دین کا جھنڈا جو ہے وہ بلند رکھیں. اور یہ ذمہ داری جو تھی وہ نبی علیہ السلام نے خود اپنی امت کے علماء کی لگائی. عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لما وقعت بنو اسرائیل، کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوئے، نہتہم علماءہم، ان کے علماء نے ان کو روکا کہ باز آ جاؤ، برے کام نہیں اچھے. میرے آقا و مولا نے فرمایا فلم ینتہو، قوم باز نہ آئی. چاہیے تو یہ تھا کہ علماء پھر قربانیاں دیتے، تو میرے آقا نے فرمایا علماء کے اصحاب جواب دے گئے. علماء ظلم و ستم کا سامنا نہ کر سکے، فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوہم. حضور نے فرمایا پھر علماء اور عوام دونوں مل گئے آپس میں، بس صرف داڑھیوں اور پگڑیوں کے فرق رہ گئے. ضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض، پھر اللہ نے علماء اور قوم کے دل آپس میں ملا دیے. مذہبی نام کے رہ گئے، جیسے عوام چل رہی تھی. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء بھی ایسے بن گئے. پھر فلعنہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ اور جناب داؤد کی زمانی ان علماء پر لعنت فرمائی. یہاں تک تو حضور نے پہلی امتوں کے علماء کا تذکرہ فرمایا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فجلس رسول اللہ وکان متکئا، کہ حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور کیا فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، فرمایا نہیں نہیں، میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا. میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا. جس طرح بنی اسرائیل کے علماء تھک گئے، ہار گئے، قوم کے ظلم و ستم کا مقابلہ نہ کر سکے، فرمایا میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. فرمایا ابو جعفر منصور کا دور ہو یا جہانگیر کا دور ہو یا اکبر بادشاہ کا دور ہو یا بھٹو کا دور ہو یا ضیاء الحق کا دور ہو یا پرویز مشرف کا دور ہو، بنو امیہ کا دور ہو یا بنو عباس کا دور ہو، خلیفہ عادل ہو یا بادشاہ ظلم و ستم پر اتر آئے، میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا. میری امت کے علماء نے حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہے. بس یہ ڈیوٹی حضور نے لگائی. آج ہمارے، اور پھر اگلی بات جو حضور نے فرمائی وہ اس سے بھی بڑی جو ہے وہ سخت ہے. حضور نے فرمایا وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ، فرمایا جب میری امت میں کوئی آدمی ظلم و ستم کی وجہ سے سر اٹھائے تو میری امت کے علماء نے یہ نہیں کہنا ہم کیا کر سکتے ہیں. فرمایا میری امت کے علماء کی ذمہ داری ہے وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ، فرمایا تم نے ضرور بے ضرور ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑنا ہے. یہ حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے. اور جو آدمی برداشت نہیں کر سکتا اس کو ممبر اور محراب والا رستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور تھوڑے محکمے ہیں وہاں چلا جائے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں علماء ہونا. یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ رسول اللہ کی مسند پر بیٹھنا ہے، حضور کے مصلی پر کھڑا ہونا ہے. تو پھر کوئی معمولی بات تو ہے نہیں. اس کے لیے بھی اوپر وزارت عظمیٰ کے لیے بھی کوئی باتیں ہیں، صدر کے لیے بھی کوئی باتیں ہیں، چیف آرمی سٹاف کے لیے بھی کوئی باتیں ہیں. تو ممبر اور محراب کے لیے کوئی لیاقت اور کوئی دلیل نہیں چاہیے. اور جو آدمی حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اس کو کوئی اور کام کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے تنے تنہا چومکھی لڑائی لڑی. چومکھی لڑائی لڑی، وہ میں آگے بات کرنے لگا ہوں. آج مسجد میں کوئی عالم حضور کی سیاست پر بات کرے، بھئی حضور نے ایسے حکومت کی، حضرت عمر نے ایسے کی، صدیق اکبر نے ایسے کی، حضرت عثمان غنی نے ایسے کی، حیدر کرار نے ایسے کی، امام علی مقام ایسے گئے،
امام حسن نے ایسے کی، عمر بن عبدالعزیز نے یہ کیا، اورنگزیب عالمگیر نے یہ کیا، شیر شاہ سوری نے یہ کیا، صلاح الدین ایوبی نے یہ کیا، محمود غزنوی نے یہ کیا، طارق بن زیاد ایسے آیا، خالد بن ولید ایسے گئے، حضرت شرحبیل ایسے گئے، حضرت کاکا ایسے گئے، حضرت مثنیٰ ایسے گئے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ سیدھی سیدھی باتیں کیا کریں، آپ مسجد میں ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ میں نے کہا کمینے، ایک ڈیوٹی تمہاری حکومت نے لگائی ہے، ایک ڈیوٹی ہمارے آقا و مولا نے لگائی ہے۔ آدھی رات کے وقت غزوہ خیبر کی طرف جاتے ہوئے صحابی رسول حضرت عامر بن اقوا، سلمہ بن اقوا کے بھائی، اور سلمہ بن اقوا وہ صحابی ہیں جو گھوڑے سے بھی تیز دوڑتے تھے، اور یہ حضور نے فرمایا تھا پیدل چلنے والوں میں میرے غلاموں سے سب سے افضل بندہ یہ ہے عامر سلمہ بن اقوا، اور ان کے بھائی ہیں حضرت عامر بن اقوا۔ یہ میدان خیبر کی طرف جاتے ہوئے آدھی رات کے وقت، بخاری شریف میں وہ نعت موجود ہے، صحابہ کیا یار کوئی نعت تے سناؤ، آج کہتے ہیں جی کوئی ٹائم ہوتا ہے، میں کہا ذکر رسول کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ تیرے کنا شیشے پون تو حضور دا ذکر سن کے بھی جناب پریشان ہونا، اور تو سننا کدا ذکر ہے، پھر سانو دس۔ ذکر چھیڑیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ فرمایا حضور دا غلام ہوئے گا تو کبھی کا اور سناؤ۔ ہاں جی، حضرت محمد بن عمار بن یاسر، یہ نکے جائے حضرت عمار بن یاسر دے پوترے حضرت ربیع بنت معوذ کول گئے، حضور جنہ دی شادی ہوتے تشریف لے گئے، انہاں دے چچا جی تے انہاں دے ابا جی میدان بدر شہید ہو گئے سن، تے حضور انہاں دی شادی تے بچی دی شادی تے خود تشریف لے گئے، حضرت ربیع بنت معوذ دی شادی تے حضور اس واسطے گئے، فرمایا جدا پیو بھی کوئی نہ ہوئے، چاچا بھی دی، اس لڑکی نو تے لوگ یتیم کر کے تے مار دین گے، حضور نال چل کے گئے، فرمایا جدا کوئی نہیں ہوتا میں ہاں۔ انہاں کو حضرت محمد بن عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر دے پوترے گئے، انہاں کہا مائی جی تسی تے حضور دا چہرہ ویکھیا، سانو دسو حضور دا چہرہ کیوں جیسی؟ اتنے جائے آج جناب 50 سال عمر ہو جاوے تنو حضور دے ذکر نال پریشانی ہوں دی، اور 10 پھر کدے ذکر نال تیرا دن ٹھنڈا ہونا ہے، پھر توں 10 اور گل، اسی چھڑتے ہیں چپ کر 5 منٹ بہ جانے ہیں، توں 10 پھر کدہ ذکر کرنا ہی۔ اتنے بچے بھی جا کے حضرت محمد بن عمار بن یاسر نے کیا، انہاں کیا جناب سفی لنا رسول اللہ، انہاں کیا مائی جی حضور دی شان بیان کرو ساڑھے سامنے، اے ہی میلاد ہوندہ ہے اور کی میلاد ہوندہ ہے؟ آپ نے فرمایا یا بنی لو رأیت الشمس طالعۃ، فرمایا پترو تسی تے ویکھیا نہیں، اساں حضور دا چہرہ ویکھیا، جے تسی ویکھ لیندے تے تانوں پتہ لگدا ہنے سورج چڑھیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ایتھے بولے، فرمایا رخ دن تھا یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس واسطے حضور کی شان بڑی دلیری سے بیان کرنی ہے، ڈر کے بیان نہیں کرنی۔ ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ فرمایا احمد رضا کا قلم جو ہے وہ کل کے رضا ہے خنجر، فرمایا خنجر ہے تو خنجر کردہ کیے، فرمایا خون خار، باقی قلم سیائی پیندن، احمد رضا دا قلم جڑا خون پیندہ ہے، کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، اور چلتا کیسے ہے؟ امریکہ سے ڈالر لے کر لکھتا ہے، حکومتوں کی جناب ٹیسیاں کرتا ہے کہ بھائی جناب فلاں کا قصیدہ لکھو تو پلاٹ مل جائے گا، فرمایا نہیں، یہ رسول اللہ کی ناموس کے لیے بجلی کی طرح چلتا ہے۔ کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ فرمایا بندے دے پتر بن جاؤ، حضور دے بارے کوئی گل نہیں کرنی، ورنہ احمد رضا دا قلم گردن کٹ کے رکھ دے گا۔ ایک گل جڑی اعلیٰ حضرت کی تھی نا اتنی بے باکی نال، یہی گل کلندر لاہوری اقبال کی تھی، یہی علامہ اقبال کی تھی، مصور پاکستان کی تھی،
اقبال کہندا نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کہندا میرے پورے کلام وچ نہ شراب دی گل ہونی، نہ شراب دے پیالیاں دی گل ہونی، نہ شراب پلان والے دی گل ہونی، نہ پیڑن والے دی گل ہونی. لیکن میں آکھا پھر کی ہونی؟ اقبال کہندا جدوں میں عشق رسول دی گل کرنا تے بڑی بے باک ہو کے کرنا. میں کیا اقبال تو یورپ جو پڑھ کے آیا تاں بے باک ہو گیا؟ ABC پڑھیا؟ کہنے لگا نہیں مولی خادم شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم. اقبال کہندا نہیں میں یورپ پڑھ کے بے باک نہیں ہویا، میں سیدنا صدیق اکبر تو لے کے غازی عبدالقیوم اور غازی علم الدین تک سارے کو ایک کچھ ہی گل سنی، میں تاں بے باکی نال گل کرنا. پوری پاکان امت نے جدو حضور دی گل ہوئی بڑی بے باکی نال کی تھی، باقی سر جھکا کے رہے. لیکن جدو رسول اللہ دی گل آئی پھر انہاں ایہو جی گل کی تھی کہ پھر ایہو جی گل کسے نہیں کی تھی. یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہی گل اقبال کر بیٹھا. کہنے لگا کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہند کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں. اقبال کہندا خود گیا، ویسے نہیں گیا حج تے نہ عمرے تے گیا، تصوراتی دنیا در رسول تے جا کے رو پیا. عرض کیتی حضور مصر دے مسلماناں نو ویکھو کی کر رہے ہیں، ہندوستان دے مسلماناں نو ویکھو یہ کی کر رہے ہیں. آخر تے جڑی اعلیٰ حضرت گل کیتی نا انہیں جانا انہیں مانا، اقبال بھی وہی گل کر بیٹھا. کہنے لگا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. اقبال کہندا حضور ساڈا انہاں نال کی تعلق ہے جڑے تانوں بھی نہ پہچان سکے. یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، کدی جناب امریکہ جا رہا ہے، کدی لندن جا رہا ہے، کدی کینیڈا جا رہا ہے. میں آکھا مدینے در آ کے نے جانا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی.